مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی مکرم فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی ایک بندیہ کے ارشاد ثواب اور دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ محترم سمیع بٹ اویسی صاحب کی والدہ مرحومہ مالک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور سب کو صبر جمیل اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ان کو بالخصوص اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نمائیں طرف اور پیارے ہمارے ساتھی، اللہ پاک نے بے کرم اور فضل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی محبت ہے کہ جنہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ گفتگو فرمائیں، میں ختم پڑھ لوں گا۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ ہی گفتگو کریں اور میں سماعت فرماؤں گا۔ اصل میں کوئی تقریر چمکانا مقصود نہیں ہوتا، نہ ہی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، مقصود کچھ پہنچانا ہوتا ہے جس پہ رب اور رب کے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، میری بھی زندگی سنور جائے، آپ کی بھی سنور جائے، جن کے لیے آئے ہیں ان کی بخشش ہو جائے اور ان کے درجات ہو جائیں۔ مقصد اصلاح ہے، مقصد نام بری نہیں ہے، نہ کسی کو بتانا ہے کہ ہمیں بڑا آتا، اللہ اس سوچ سے بھی بچائیں، ہم بڑے نمازی ہیں، اللہ اس سوچ سے بھی بچائیں، ہم بڑے سخی ہیں۔ وہ جو سخی نہیں تو اس سخی سے بہتر ہے جس میں سخاوت کر کے تکبر آ جاتا ہے، یعنی وہ بتاتا ہے میرے میں بھی کچھ ہے، تو وہ بہتر تھا کہ وہ خرچ ہی نہ کرتا، کم از کم فرعون تک نہ بنتا، عاجزی تو رہتی نا۔ حالانکہ کسی کو دیں تو داتا سلامۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کا مفہوم یہی ہے، تم خادم ہو، جو لے رہا ہے وہ مخدوم ہے۔ اپنے آپ کو مخدوم نہ سمجھو، اپنے آپ کو آقا نہ سمجھو، تو اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو، جسے دے رہے ہو اس کا غلام سمجھو۔ اگر وہ لے نا تو تمہیں اجر بھی نہ ملے تو سخی بھی نہ بنے، تو سخی تب ہی بنتا ہے وہ قبول کرتا ہے، تو تب ہی مقام پاتا ہے جب وہ تجھ سے زکوٰۃ لے لیتا ہے۔ اگر وہ تمہاری زکوٰۃ نہ لے تو مجرم ہو جائے گا، گناہگار ہو جائے گا۔ تو ہمارے داتا صاحب نے تمہارا نہیں احسان لینے والے کا ہے۔ تو جب تو سمجھے گا کہ میں خادم ہی ہوں اور اس کا شکریہ ادا کرے گا تو تیرا قبول کرے گا، پھر دیکھ اللہ تجھے اپنی بارگاہ میں کیسا نوازتا ہے، بیٹا یہاں ہوگا حاضری عرش پہ لگ جائے گی۔ اس لیے عزیز محترم میں نے جو عرض کی ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ خالق کائنات مالک کائنات جل وعلا کا انداز دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا تیرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ عبادت صرف پھر رب کی ہے، بس اسی کی عبادت کسی کی۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عبادت کے متصل ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں اللہ عز و جل کے آپ انداز کو دیکھیں، اور اگر ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے اور جو قرآن کو جاننے والے ہمارا تعلق ان سے ہو جائے تو پھر دیکھیں کیسے ٹھنڈ پڑتی ہے۔ بچے بھی دیکھو کیسے فرما بردار ہوتے ہیں، اور بچے بھی کس طرح والدین کے لیے دعا کرتے ہیں اور کس طرح بازو بنتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے بچوں کو قرآن سکھایا ہی نہیں۔ یہ کوئی میں آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں کرتا، اصلاح کے لیے بات کرتا اور عمومی طور پر بات کرتا ہوں، یعنی آپ سب مخاطب نہیں، یہ میری بات دور تک جائے گی اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ پوچھو والدین کو بچوں کو قرآن سکھایا اور اس کے لیے ٹیوٹر کون سا رکھا، انہیں قرآن ہی نہیں پڑھنا۔ آج 40 سال کے جوان، 50 سال کے بزرگ، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ ابھی تک بھی خے ہی پڑھتے ہیں۔
غلط قرآن پڑھتے ہیں، اور ایسے قرآن پڑھنے سے پڑھنے والوں پہ خدا کی لعنت برستی ہے، اجر کی بجائے لعنت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں قرآن کی یہ حیثیت ہے کہ ہم قرآن کو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور انگلش دیکھو منہ ٹیڑھا سیدھا کر کے ہم بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہیلو بھی پتہ نہیں کس انداز سے بولتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن ایک تو لفظ کی ادائیگی ہے، ایک ہے اس کا حسن، ہمیں ادائیگی نہیں آتی، حسن تو بات کی بات ہے، وہ زائد کام ہے۔ لیکن جو ضروری تھا، ہمارے ہاں کیا حالات ہیں کہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، پختر کی پہلے سوچ ہوتی ہے اس بچے کی رزق کا کیا بنے گا۔ اب یہ ڈاکٹر نہ بنا تو کمائی کیسے ہوگی، یہ انجینئر نہ بنا تو بچہ بھوکا مر جائے گا، اس کی کوٹھی نہ ہوگی، رہ نہیں سکے گا۔ جب ماں کی سوچ ہی ہے، جب ماں کی سوچ ہی ہے، تو قرآن سکھایا جائے گا، ادھر دین سکھایا جائے گا۔ جبکہ ہم مومن ہیں، ٹکر کا مسئلہ تو اللہ نے پہلے ختم کر دیا تھا، اور رزق کا مسئلہ اللہ نے پہلے ختم کیا۔ ہم تمہارے رازق ہیں، اور تمہاری اولاد کے بھی ہم رازق ہیں، اور ہم ہر شے کے رازق ہیں۔ پیدا بعد میں کیا ہے، رزق ہم نے پہلے لکھ دیا۔ یہ جتنا ہے مل کے رہے گا۔ الگ بات ہے کوئی دو نمبری کر کے دیتا ہے، کوئی رب کو یاد کر کے دیتا ہے، کوئی رب کو ناراض کر کے دیتا ہے، ملنا اتنا ہی ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جھوٹ بولنے سے یا میرے اور آپ کے فراڈ کرنے سے ہمارا مال بڑھ جائے گا۔ مال نہیں بڑھتا، آخرت تباہ ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں۔ روٹی ایک ہی ملنی ہے، ایک سچ بول کے دیکھتا ہے، ایک جھوٹ بول کے دیکھتا ہے۔ جھوٹ بول کے دو نہیں ہوتی، جھوٹ بول سے رب ناراض ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی رہتی ہے۔ سچ بولنے سے بھی ایک ملتی ہے، لیکن اس ایک میں رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اس رزق میں برکت آ جاتی ہے۔ جب اولاد میں ہو جاتی ہے تو اولاد بھی قدموں میں آ جاتی ہے۔ اصل یہ جو ہمارا پرانے باپ سے رابطہ ٹوٹا ہے نا، اسی وجہ سے شدت ہے۔ آج مجھ سمیت آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے تو مسجد میں بچوں کو بھیجنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ادھر 50 60 70 بچے ہیں، ایک استاد پڑھانے والا کیا پڑھائے گا استاد 60 70 بچوں کو، اور آپ اسکول کے لیے 2 بچوں کے لیے استاد کا چناؤ کرتے ہیں، اسے ٹھیک ٹھاک طرح دیتے ہیں اور اس کی منہ مانگی فیس دیتی ہیں۔ ہمارا بچہ بایولوجی صحیح پڑھے، ہمارا بچہ کیمسٹری صحیح پڑھے، اسے ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ باپ ایسا بھی ہے کہ قاری صاحب کے پاس بچہ لائے اور اس سے بڑھ کر خدمت کرے اور کہے کہ میرے بچے نے خدا کا بندہ بنا ہے، میرے بچے نے غلام مصطفیٰ بننا ہے، میرے بچے نے ایسا بننا ہے کہ یہ چلے تو ایسا لگے ہے بشر لیکن لگتا فرشتہ ہے، اس کا کردار ایسا شستہ ہو گیا ہے، یہ تو دل جیتنے والا ہے، یہ تو بازو کرنے والا ہے، یہ کانٹے بچھانے والا نہیں، کانٹے دور کرنے والا ہے۔ یہ سوچ تب آئے گی جب ہم قرآن کی قدر کریں گے، جب ہم دین کی قدر کریں گے، دینداروں کی قدر کریں گے۔ لاکھوں روپیہ سکول کے لیے لگتا ہے اور قرآن کے لیے 100 روپے بھی مسئلہ بنا دیتا ہے، تم کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا وہ معزز تھے زمانہ میں مسمع ہو کر، ہم خان ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج کی شدت کا سبب اور باعث قرآن سے دوری ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات کی ختموں میں یہ بات نہیں کرنی تو کیا کرنی، اگر قرآن کی بات نہیں کرنی ہم نے کس کی بات کرنی ہے؟ قرآن ہی ہمارا رہنما ہے، اور اللہ نے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو بھیجا ہے۔ آج یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ قرآن خود سمجھو، خود پڑھو، بندہ استاد کی ضرورت ہی نہیں، ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کہا ہمیں بتاؤ، اگر عقل ہی کافی تھی سمجھنے کے لیے تو رب نے نبی کیوں بھیج دی؟ پھر عقل تو تھی ہے، تھیوری بھی دیتی ہے، کتابیں بھی دیتی ہیں۔ اگر محض عقل ہی کافی تھی قرآن کو سمجھنے کے لیے تو خالق کائنات نے یہاں کو کیوں بھیجا، اور پھر انہیں موجب کائنات کیوں بنایا ہے؟ اب آپ کو میں نے تمہیں سکھایا ہے، تجھے ساری کائنات کا موجب بنایا ہے، تو نے مجھ سے سیکھا ہے، آگے سکھا۔ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور عقل سمجھنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ کتاب کے ساتھ ٹیچر بھی چاہیے، کتاب کے ساتھ استاد بھی چاہیے، تاکہ وہ استاد اس کتاب کو سمجھائے اور اس کا نور دل میں منتقل فرمائے۔ اس لیے ذات محترم یہ قرآن سمجھ کتاب آئے گا جب ہمارا تعلق قرآن سمجھنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ رہنما آپ سارے سمجھدار حضرات ہیں، آپ جہاں تک بھی پہنچے ہیں آپ کے پیچھے کوئی استاد نہیں ہے۔ آپ جس شعبے میں جاتے ہیں پیچھے کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی شعبے میں چلے جائیں، آپ سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہاں سیکھا تھا،
کس سے سیکھا تھا؟ وہ ٹیوٹر بھی دیکھتے ہیں، وہ استاد بھی دیکھتے ہیں، استاد طریقہ کار تھا، کیسا استاد تھا، اس کا اسپیلنگ کیا ہے، اس نے کتنی دیر یہ سیکھا ہے۔ محض دین رہ گیا ہے کہ جو مرضی اٹھے سوئی کو پکڑے شروع کر دے، کوئی نہیں پڑھا، کوئی سیکھا نہیں، بس اردو ترجمہ دیکھا اور مبلغ بن بیٹھے اور اسکالر بن بیٹھے۔ نہیں، ایسے بندے گمراہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی خود تربیت نہیں ہوئی، وہ کسی کے پار کے نیچے آئے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اصول کیا ہیں، قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے اور پھر کیسے قرآن کا روح بانٹا جاتا ہے۔ تو جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ پاک بتا وقضى ربک، اب دیکھو مالک